اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھے۔ جب وہ کافی زیادہ ان کی عمر ہو گئی اور جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے پاس ایک گائے کی ایک بچیا تھی۔ تو آپ کی اولاد اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو آپ نے اس بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا اور جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں چھوڑ دیا، اور اس طرح سے دعا کی کہ اے اللہ، جب یہ بچیا جوان ہو جائے اور اس وقت میری اولاد کو ملے جب میری اولاد بالغ ہو جائے۔ تو یہ کہہ کر وہ بزرگ ایک ٹیلے کے پاس گئے اور اس بچیا کو اس جنگل میں چھوڑ دیا، اور کچھ عرصے کے بعد ان بزرگوں کی وفات ہو گئی اور وقت گزرتا گیا اور آپ کی اولاد جوان ہو گئی۔ آپ کا ایک بیٹا بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک حصہ آرام کرتا تھا، رات کا 1/3 حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک حصہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ رات اس طرح سے گزارتا تھا اور دن کے وقت وہ مزدوری کرتا، محنت کرتا، اور جو اس کو کمائی ملتی تھی وہ اس کے بھی 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا تھا، دوسرا حصہ اپنی والدہ کے اوپر خرچ کرتا تھا، اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ اس کے دن اور رات اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تو اس وقت اس کی والدہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہارے والد نے اس طرح سے فلاں ٹیلے کے پاس جا کر ایک گائے اللہ تعالیٰ کی امانت میں دی تھی، لہٰذا تم وہاں پر جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ گائے تمہیں مل جائے۔ تو وہ لڑکا وہاں پر گیا، اسی ٹیلے کے قریب جا کر اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گائے اس کے پاس آئی، اور وہ لڑکا اس گائے کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ جب وہ لڑکا اس گائے کو لے کر گھر آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ اس گائے کو بازار میں جا کر بیچ دو، اور وہاں پر جا کر پتہ کرو، اور جو بھی وہاں پر اس گائے کا ریٹ لگتا ہے یا قیمت مقرر ہوتی ہے تو وہ گائے اس کو بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا۔ وہ لڑکا جب گائے کو بازار میں لے کر گیا تو وہاں پر اس کا تقریباً 3 دینار عام مارکیٹ ریٹ تھا۔ تو وہ لڑکا جب اس گائے کو بازار میں لے کر گیا تو وہاں پر ایک آدمی نے اس کو 4 دینار کی آفر کی، لیکن اس نے یہ شرط لگائی کہ تم نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا اور گائے یہیں پر مجھ کو سیل کر دو۔ تو اس نے وہاں پر اس گائے کو بیچنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ چاہے تم جتنی مرضی قیمت مجھے دو، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر اس کو نہیں بیچوں گا۔ وہ لڑکا جب گھر آیا تو اس نے سارا واقعہ اپنی ماں کو بتایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس آدمی نے اس طرح سے مجھ سے بات کی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہو، تو لہٰذا تم اسی سے مشورہ طلب کرو کہ کیا مجھے یہ گائے ابھی سیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لڑکا بازار میں گیا اور پھر اسی آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس سے مشورہ کیا، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ گائے تم ابھی نہ بیچو، تمہارے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے یہ گائے خریدنے کے لیے، اور تم نے ان سے یہ بات کرنی ہے کہ اس گائے کی
کھال کے اندر سونا بھر کے دیں تو پھر اس گائے کو میں سیل کروں گا۔ اور دوسری طرف واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام عامر تھا، اس کو کسی نے قتل کر کے ویرانے میں پھینک دیا تھا، لیکن اس کے قاتلوں کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کے قاتلوں کا نہیں معلوم ہو رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا پھر اس کی دم کی ہڈی کو اس کو مارو، تو وہ شخص بول اٹھے گا اور اپنے قاتلوں کا خود ہی بتائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم یہ کام کرو، تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے، انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ گائے کس قسم کی ہو، کس طرح کا اس کا رنگ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہ تفصیل بتاتے رہے، اور وہ سارا واقعہ اور وہ تفصیل قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو جب وہ ساری نشانیاں وغیرہ ڈھونڈتے رہے تو ان کو نہ ملیں، تو وہ بالآخر وہی گائے تھی جو وہ لڑکا بازار میں بیچنے گیا تھا، اور فرشتے نے اس کی قیمت 4 درہم مقرر کی تھی۔ وہ تو جب اس کے پاس پہنچے تو اور اس لڑکے نے وہی قیمت ان سے طلب کی، اور پھر مجبوراً ان کو وہی قیمت ادا کرنی پڑی، اور اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور اس کی دم کی ہڈی کو اس مردے کو مارا۔ تو اس نے اٹھ کر اپنے قاتلوں کا پتہ دے دیا، اور اس نے کہا کہ ان میرے چچا کے بیٹوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نے ان کو پکڑ لیا اور پھر شریعت کے مطابق ان کو سزا دی۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حلال رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بزرگ جو اپنی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے پاس صرف ایک بچیا تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی مال و دولت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بہت زیادہ برکت عطا کر دی۔ عام طور پر والدین یا معاشرے میں ہر آدمی تقریباً اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ مال و دولت جمع کر کے جاتے ہیں تاکہ اولاد کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حرام مال جمع کیا ہوتا ہے، ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد عیاشی میں پڑ جاتی ہے اور ان کی مال جمع پونجی سب کو ضائع کر دیتی ہے۔ لیکن اگر انسان نے اپنی زندگی میں حلال مال کمایا ہو اور محنت کے ساتھ کمایا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت ہی زیادہ ادا کرتا ہے۔ اس کی اولاد بھی بڑے آرام و سکون کے ساتھ رہتی ہے اور دین کی طرف راغب بھی رہتی ہے، جو کہ اس آدمی کے لیے آخرت میں بھی نجات کا باعث بنتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اگر ہمیں شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ مان لیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ زیادہ سوالات بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ یہ واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کر لیتے اور کسی بھی گائے کو ذبح کرتے اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی کو اس مقتول پہ مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اپنے قاتلوں کا پتہ بتا دیتا۔ لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے اور ان سوالات کی وجہ سے ان کے اوپر زیادہ مشکلات آتی گئیں،
اگر کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کو اتنی زیادہ قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کا جو بھی قانون مسئلہ ہمیں معلوم ہو ہم اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔